اور یہ شرم کی بات ہونی چاہیے کسی بھی جمہوریت کے لیے کسی سیاسی جماعت کو اس حد تک جانا پڑے. عامر الیاس رانا صاحب, سر یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں سب سے پہلا کنسرن تو ہر شخص کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا تو اس کی تاریخ آنی چاہیے, باقی تمام باتیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں یہ آپ کا سوال ہے اور آپ کی رائے بھی ہے, اور قانون بھی کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہاں پہ انجینئر بلیغ الرحمان اور عمر سرفراز چیمہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. دونوں اپنی اپنی پارٹی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں. عمر سرفراز چیمہ اس وقت حمزہ شہباز شریف کو چلنے نہیں دے رہے تھے, اور آج انجینئر بلیغ الرحمان نے جب اسمبلی خود بخود ٹوٹ گئی اور یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ میں تاریخ نہیں دیتا, تو اس وقت بھی ان کو گورنر کا جو استثناء حاصل ہے, جو عمر سرفراز چیمہ کو حاصل تھا, جو صدر عارف علوی کو آئین شکنی کے باوجود حاصل ہے, یہ سب لوگ اگر ہم ایک تناظر میں دیکھیں گے تو بات ٹھیک بنے گی. اگر ہم آئسولیشن میں بھی کسی بھی بات کو کریں گے کہ جی بڑی غلط بات ہوگی جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ بڑا غلط ظلم ہو گیا کہ جی انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, لیکن وہ عمر سرفراز چیمہ اور صدر عارف علوی کیا کر رہے تھے جس دن 9 اپریل سے پہلے جب آئینی عدم اعتماد کی ترمیم پہ تحریک پہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کرائی اور اس کو ختم بھی کر دیا, عمران خان صاحب نے توڑ دیا اور صدر صاحب نے اسمبلی توڑنے کی توثیق کر دی, تو اس کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پہ بھی آئین شکنی ہو رہی تھی. یہاں پہ آئین شکنی ہونے سے پہلے پورا زور لگ رہا ہے کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے, اور چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب کو کہنا پڑا کہ بہت ہی ناگزیر حالات میں ہمیں آگے جانا پڑے گا, کیونکہ آگے تو تقریباً آپ جا چکے ہوئے ہیں, اس 90 دن کے اندر تو اب الیکشن نہیں ہو رہے, شیڈول کے جو چاہیے ہوتا ہے جتنے دن کا وہ تو اس سے آگے نکل چکا ہے. تو اس کے لیے آرٹیکل 254 موجود ہے کہ جو کام وقت مقررہ پہ نہ ہو تو اس کو پھر اس آرٹیکل کے سارے سے آپ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہو رہی ہے کہ مسعود صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ آئیڈیل باتیں ہیں کہ بالکل مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ آج ہر آدمی ذرا اس پر ہی تھوڑی سی مڈل بات کرنی. کلاس والا ہو وہ کہیں یہ کا جو ہو آپ نے وہ پس گیا گفتگو ہے. کی بالکل 100% درست, نہ صدر مملکت کو یہ اختیار, نہ سرفراز چیمہ کو یہ اختیار تھا, نہ ہی یہ بلیغ الرحمان صاحب کو اختیار ہے. لیکن یہ بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کیا اس کے بعد پھر انہوں نے غلط کیا تو یہ بھی غلط کر لیں اور اس پر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بات یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح آپ نے سٹارٹ پہ کی کہ یہ ایک طرف کی بات کر کے تو سب چیزیں لگیں گی جیسے یہ ٹوٹل غلط. میں تو موجودہ وقت کی بات کر رہا ہوں. ہمیں جب بات کرنی ہے تو ہمیں دونوں کی کرنی ہے کہ جب جس کا زور لگا ہے اس نے اس رستے کو جی جو سر دست معاملہ موجود ہے اس وقت, جو چیلنج درپیش ہے, جو ایک آئینی بحران ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں اس وقت. نہیں ایک آئینی بحران ابھی ہونا ہے, ایک آئینی بحران ہو چکا آئین شکنی والا. تو سر مجھے ذرا بات تو پوری کرنے دینا مسعود صاحب. ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اگر خواجہ آصف کہہ رہا ہے نا کہ پاناما سے لے کے آؤ, اور اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 47 سے کر لیں, بالکل جس طرح احتساب جنرل مشرف نے 85 سے شروع کیا تو ختم بھی اگر ایک آ کے پارلیمنٹ کرتی ہے 85 سے تو اس پہ مذائقہ کیا ہے؟ اس وقت اگر کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا کہ آپ نے بیک ڈیٹ سے کیوں لاگو کیا, تو آج کیوں زیادہ زور ہو رہا ہے؟ ہر چیز کو پھر اکٹھا دیکھیں, پھر آئسولیشن میں کسی ایک بات کو مت دیکھیں. جب پاکستان ٹھیک ہو گیا تھا, دہشت گردی کے خلاف چلا گیا تھا, پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت گیا تھا, اور جو انرجی کرائسس تھا وہ اوور ہو چکا تھا, تو تب پاناما, یہ دھرنے, یہ ساری چیزیں جائز تھی کہ پاکستان کا اس کے بعد اگلے 4 سال پرائم منسٹر آن جاب ٹریننگ پہ تھے جنہوں نے کبھی کوئی فائل نہیں دیکھی تھی, اور وہی نتیجہ نکلا. وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں, ہمارے خدشات نہیں, اس بات کی وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں مجھے تجربہ نہیں تھا, ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, ہمیں اس وقت نہیں لینی چاہیے تھی. وہ کہتے تھے کہ میں کبھی کسی جو ہے نا اتحادی کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا, مجھے کسی آرمی چیف نے اس طرح کیا تو میں اس کو پکڑ کے نکال دوں گا. تو وہ ساری چیزیں وہ گزار کے آ کے آج دوبارہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. کیا انہوں نے, عمران خان صاحب نے کوئی تقریر کی ہے کہ میں آئندہ کیا کام کروں گا؟ یہ جو جتنے ارسطو ان کے پاس تھے, ان کا تو ارسطو فیل ہو گیا ہے شاگردار, بالکل بات ماننے والی ہے. ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ جی 5 سال پہلے کیا تھا, جب چیزیں تباہ ہو گئی تو وہ کیا کرے. نہیں, ٹھیک ہے آپ نے دعویٰ نہیں کرنا تھا نا, آپ نے دعویٰ کیا تو آج آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ جتیاں کھا رہی ہے لوگوں سے مہنگائی کے اوپر. لیکن اس کو اس طرح نہ کریں
کہ جی کیا اسد عمر نے بہت اچھا کر دیا تھا, کیا عمران خان صاحب نے اچھا کر دیا تھا, کیا یہ امپورٹڈ وزرائے خزانہ نہیں لے کے آئے تھے جو باہر سے لا کے آئی ایم ایف ٹو آئی ایم ایف مذاکرات ہو رہے تھے. مگر عامر صاحب یہ جو امپورٹڈ وزرائے خزانہ لانے والی بات ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہی امپورٹڈ تھے, مشرف صاحب کے دور میں بھی یہی امپورٹڈ تھے, یہی وزرائے خزانہ تھے. مگر جو عمران خان کی حکومت جب جاتی ہے اور مفتاح اسماعیل جو اکنامک سروے رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو بڑی اچھی رپورٹ ہے, اس میں تو 6% گروتھ نظر آ رہی ہے, اس میں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ رائز کرتی نظر آ رہی ہے, اس میں تو ہماری جو فصلیں ہیں وہ بمپر کراپس نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر تو ہمیں اس میں تو نوکریاں نظر آ رہی ہیں ہمیں. بہت زبردست بات مسعود صاحب, یہی بات 2016 میں 17 میں 18 میں کر لینا. اس وقت کیا تھا, یہی کچھ تھا, پاکستان بہترین حالت میں تھا. اس وقت جاتے جاتے مفتاح اسماعیل کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. جس کیس میں مریم نواز کو سزا دی, اس کیس میں سب چیزیں سامنے آ گئیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, مریم بری ہو گئی, پھر کس چیز کا الزام رہ گیا؟ پھر ان سے احتساب ہونا چاہیے جو اس سب کی نگرانی کرتے رہے, جس کو آج خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بغض سے بھرے ہوئے تھے, جنرل باجوہ کہتے ہیں بغض سے بھرے ہوئے تھے, وہ تو جنرل باجوہ اور جج ملے ہوئے تھے. یہ سارے الزامات پھر کہیں پہ بیٹھ کے تو احتساب ہوگا نا, پھر ہی پاکستان کا کوئی نظام چلے گا. یعنی یہ جو بالکل نہیں دیکھ سکتے الیکشن کا معاملہ ہے, آپ جی سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ احتساب کا عمل ہو جائے پورا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی بات کی جائے؟ مسعود صاحب زبردست بات کی. یہ میں آپ جسٹس اطہر من اللہ کا کوسچن اٹھا لیں, جو کہ ابھی ریٹن آرڈر 2 دن سے 3 دن ہو گئے ویٹ کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے یہ چیک کریں کہ اسمبلی کس دباؤ میں ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی. اب یہ بھی عدالت نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کسی کے آرڈر پہ ٹوٹی تھی, پولیٹیکل پریشر پہ ٹوٹی تھی. اب اس پہ لوگ کہیں گے کہ آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا اور بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم لکھ دے کہ میں توڑ رہا ہوں تو 48 آورز میں ٹوٹ جائے گی, کوئی کوسچن نہیں. یہی آئین میں لکھا ہوا تھا چیئرمین نیب کے اوپر کہ مشاورت کرنی ہے, لیکن جب نہیں کی جسٹس دیدار شاہ کیس میں, تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا چودھری نثار کی اس پہ کہ جناب بامانی با مقصد مشاورت ہوگی. تو اب یہ سوال بھی کورٹ کرے گی پہلے طے کہ کیا اس وقت یہ ٹھیک ٹوٹی. پھر یہ اگلا سوال آیا ہی کھڑا ہے جس کی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی, 63A جو ری رائٹ کیا گیا آئین میں. آئین کی ایک شک تھی, اندلیب صاحبہ اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں بڑے اچھے انداز سے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ لکھا گیا کہ عدم اعتماد آئے گی, لوگ ووٹ کریں گے اور جو اپنی پارٹی کے خلاف جائے گا اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. یہ آئین میں کسی ابہام کے بغیر ہے. تو پھر جب اسے ری رائٹ کر دیا گیا کہ جی ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور بندے بھی نااہل ہوں گے,